الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع الصغیر میں اور ایسے ہی صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے، جس بندے کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ کسی بھی طرح کا احسان کیا جائے، یعنی کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کوئی بھی اس کا فائدہ پہنچا دیا، اس کے کام آ گیا، اس کو کھانا دے دیا، کپڑا دے دیا، کچھ بھی کسی بھی طرح، یا کوئی اس کے لیے کسی نقصان سے اس کو بچا لیا، یا کوئی فائدہ پہنچا دیا، کوئی مال عطا کر دیا، کسی بھی طرح کا احسان کیا. من صنع الیہ معروف، جس کے ساتھ احسان کیا گیا، جس کے ساتھ کوئی بھلائی یا احسان کیا گیا، اور اس بندے نے فقال لفاعلہ، اور اس بندے نے جس کے ساتھ احسان ہوا ہے، اس نے احسان کرنے والے کے حق میں اس نے یہ جملہ کہا: جزاک اللہ خیرا. یہ کہا اس نے، تو آپ فرماتے ہیں فقد ابلغ فی الثناء، تو اس بندے نے، یعنی جس نے جواب میں، اس کے احسان کے جواب میں جزاک اللہ خیرن کہا، اس نے اس کی کامل تعریف کیا، مکمل، کمپلیٹ اس کے احسان کا اس نے حق ادا کر دیا. یہ اس حدیث میں ایک بات ہے. کیا اس میں کئی باتیں اس میں معلوم ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کا فائدہ کر دینا، کسی کے ساتھ ہمدردی اور اس کے کام آ جانا، کسی بھی طرح سے، چھوٹا فائدہ ہو بڑا ہو، احسان چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی کے ساتھ احسان کرنا، یہ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے. دل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہاں نہیں چاہیے ہم کو، آخرت میں چاہیے. اس نیت سے کرنا چاہیے کسی کے ساتھ احسان، کہ میں آج احسان کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، اللہ میرے ساتھ احسان کرے گا. یہ نیت سے آدمی کسی کے ساتھ احسان کرے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنی اچھی نیت سے احسان کیا، لیکن جس کے ساتھ احسان کیا گیا اس کے بارے میں شریعت تعلیم دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس نے اچھی نیت سے کیا تھا، اس کو نہیں چاہیے کوئی بدلہ، اس کو نہیں چاہیے آپ کی کوئی تعریف، نہیں چاہیے، اور اسی لیے کرنا بھی چاہیے، تعریف وریف نہیں. اللہ نے ذکر کیا نا قرآن میں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تم کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا، اللہ خوش ہو جائے بس. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کو تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، نہیں چاہیے. یہ ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو احسان کسی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ سے بدلہ پانے کے لیے کرنا چاہیے. لیکن ہماری شریعت کتنی پیاری شریعت ہے، دین ہمارا کتنا اچھا ہے. ہم کو تعلیم دیتا ہے اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے، کسی بھی طرح کا احسان، تو تم اس کا بدلہ دو، اچھے سے اچھا بدلہ دو. اب بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس نے احسان کیا ہم بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی احسان کر دیں. ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ احسان کے بدلے میں ہم بھی اگر اس سے بہتر یا اس کے ساتھ کوئی اچھا احسان کرتے ہیں، کوئی بدلہ اس کا ہم دے دیتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. شریعت تعلیم دیتی ہے احسان کا بدلہ اچھا اور ادا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ دعا، یعنی احسان کا بدلہ کچھ اور دینا، یا اور ساتھ ہی دعا، یہ دونوں جمع کرنا بہتر ہے کہ آدمی کچھ دے بھی دے اور دعا بھی دے دے. یہ دونوں اچھی چیز ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس نے احسان کیا اس کو بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بڑا آدمی ہے، اس کو ہم کیا دیں گے؟ ایک آدمی بڑا ہے، اس نے کوئی احسان کر دیا، لیکن ہم اس کو اگر کچھ دیں گے نا تو اس کی حیثیت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ اس کو
تو ہماری شریعت کہتی ہے اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا اور تم بدلہ اس کو کچھ نہیں دے سکتے ہو چیزوں میں یا کوئی دکھنے والی چیز کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو تم ایک جملہ کہو، دعا دے سکتے ہو نا بھائی، دعا دو، کچھ نہیں تو کم سے کم دعا دے دو۔ کیا دعا دے دو؟ جزاک اللہ خیرن۔ بعض لوگ یہیں رک جاتے، جزاک اللہ نہیں، جزاک اللہ مطلب اللہ تم کو بدلہ دے۔ کیسا بدلہ بھائی؟ اچھا یا برا؟ خیر مطلب اچھا۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ تم کو اس سے بہتر جو تم نے میرے ساتھ کیا نا، میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن جزاک اللہ خیرن، اللہ تجھ کو اس سے بہتر دے۔ یعنی اس میں عاجزی ہے اپنی اور اللہ کے حوالے کر دینا کہ میں نہیں کر سکتا، میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن ایک ذات ہے جو دے سکتی، ایک رب ہے جو دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، آدمی اللہ کے حوالے جب کر دیتا ہے کہ اللہ تم کو اس سے بہتر بدلہ دے، تو نبی فرماتے ہیں یہ جملہ بولنے والا جب بول دیتا ہے فقد ابلغ الثنا، دو چیزیں، ایک تو اس نے کامل شکر ادا کر، اس کا شکریہ ادا کیا، کامل شکر ہے یہ مکمل، تو ایک تو اس کے احسان کا شکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی، اللہ تجھ کو اس سے بہتر دے۔ اور جب اللہ کسی کو بہتر دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا، ہماری شان کے نہیں۔ ہم دیتے ہیں تو کتنا سوچ سوچ کے دیتے ہیں، ہاں یہ بھی زیادہ، یہ بھی زیادہ۔ آدمی دیکھیے، آدمی کسی کو جب نوازتا تو بولتا، سوچتا ہے کتنا دوں سوچتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کم پہ آ کے رکتا ہے، اتنا دے۔ اللہ جب کسی کو دے گا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں نا جزاک اللہ خیر، مطلب اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تجھ کو اس سے بہتر دے، دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ جو ہے ایک دعا ہے اور دعا کے ساتھ شکر بھی ہے۔ جس نے احسان میرے ساتھ کیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ چیز تو نہیں ہے لیکن زبان ہے، اور وہ زبان سے ایک جملہ بولنا اس کا دو فائدہ، ایک تو شکر بھی ادا ہو گیا اور اللہ سے دعا بھی ہم نے دے دیا کہ اللہ تم کو اس سے بہتر ادا کر۔ یہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں اپنی زبانیں بولتے ہیں، تھینک یو بول دیا، شکریہ بول دیا، شکرن، شکریہ، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا شکر تو ادا کر دیا آپ نے، اس کو بھی خوشی ہو گئی، ہاں کم سے کم بولا تو تھینک یو بولا اس نے، لیکن دعا نہیں ہے یہ دعا نہیں۔ آپ نے دنیاوی اعتبار سے بول دیا، ٹھیک ہے تھینک یو، دنیا کے اعتبار سے وہ بھی خوش ہو گیا اور آپ ٹھیک ہے چلتا ہے بھائی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے اگر آپ نے دنیاوی اعتبار سے کہہ بھی دیا تو یہ بولیں ضرور، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ تو شکرن یا شکریہ یا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے چلتا ہے، لیکن ہماری شریعت کہتی ہے کہ اللہ سے مانگو اور اس کے حق میں دعا دے دو، جزاک اللہ خیرن۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے احسان ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم صرف کوئی باہر والا احسان کرے تو ہی کریں۔ اپنے گھر میں آپ دیکھیے، آپ کا نوکر ہے، آپ کی بیوی ہے، اپنے گھر میں دیکھا کرو نا۔ عام طور پہ لوگ چیزیں سنتے تو باہر ہی دیکھتے، اپنے گھر میں کبھی بیوی کو بولتے جزاک اللہ خیرن؟ بولا آدمی؟ کیا وہ احسان نہیں کرتی ہے؟ کیا ایک شوہر کے ساتھ بیوی کا احسان نہیں ہوتا؟ بہت سارے معاملے میں کتنا کام کر کے دیتی ہے وہ، کبھی ہم بولتے ہیں جزاک اللہ خیرن۔ تو اپنی بیوی ہے، نوکر ہے، غلام ہے، ڈرائیور ہے، ہاں بہت ٹھیک ہے وہ سیلری لیتا ہے، لیکن احسان ہے کہ نہیں؟ ایک طرح سے بولنا چاہیے، اس سے تکبر ٹوٹتا ہے۔ آدمی کا تکبر ٹوٹتا ہے جب کسی کو دعا دیتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے صاحب نے مجھ کو تھینک یو بولا۔ ہاں ایک گھر کا مالک، کمپنی کا مالک ہے، اپنے گاڑی کے ڈرائیور کو بولتا ہے تھینک یو، دنیا کے اعتبار سے، لیکن دنیا وہ مان لیجیے غیر مسلم ہے اس کو بول دیا، لیکن جزاک اللہ خیرن کم سے کم مسلمان سمجھتا ہے جزاک اللہ خیرن کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے گھر میں نوکرانی آئی، جزاک اللہ خیرن کہہ دیا آپ نے، اس کے بھی دل میں لگے گا کہ ہاں۔ تو یہ تعلیم دینا چاہیے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کا سلوک کرے تو اس کو اپنے الفاظ میں، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو دے دو، ہے اس کے دینے کے لیے تو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی دعا دیتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دعا دیتا تھا تو وہ پلٹ کے اس کو دعا بھی دیتی تھی اور کچھ صدقہ بھی کر دیتی، اس کو دیتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ دو چیز کیوں؟ کہا دیکھو اس نے دعا تو مجھے دیا اور میں نے بھی دعا دیا، برابر ہو گیا؟ تو برابر ہو گیا، لیکن کچھ زیادہ نہیں ہوا، تو میں کچھ اس سے زیادہ کچھ آگے تو میں نے صدقہ بھی کرتا ہے، کہ مطلب دعا کے بدلے دعا ہو گیا، اس نے دعا دیا میں دعا دیا، لیکن کچھ اور دے دیا تو میں آگے بڑھ گئی، ایکسٹرا ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے ہماری شریعت ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے سماج میں چھوٹی چھوٹی، کتنی پیاری بات ہے لیکن ہم نہیں کہہ پاتے۔ کبھی آدمی سوچتا میں اس کو جزاک اللہ بولوں، ارے کیا ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا ہو احسان کرنے والا
بڑا ہو کوئی بھی ہو، جب بھی ہمارے ساتھ ہم کو فائدہ پہنچا، کسی کے ذریعہ سے نفع پہنچا، فائدہ پہنچا، کام ہو گیا، تو ہم کو بولنا چاہیے جزاک اللہ خیر، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بدلے میں ٹھیک ہے، بعض لوگ ٹھیک ہے، یہ بھی علماء نے لکھا کہ ہم بھی اس کے پلٹ کے اگر مان لیے ہم نے جزاک اللہ یا کسی نے ہم کو جزاک اللہ کہا تو آدمی وَإِيَّاكَ بول دیتا ہے، وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكُمْ جو بھی ہے تو کہہ سکتا، لیکن نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ٹھیک ہے، جواب میں آدمی کہہ سکتا کہ تم کو بھی اللہ بدلہ دے۔ مان لیجیے ہم نے کسی کو کہا جزاک اللہ خیرن اور اس نے ہم کو پلٹ کے وَإِيَّاكَ اور تم کو بھی، یعنی تم کو بھی وہی ملے جو تم نے دعا دیا ہے۔ تو بہرحال اتنا تو کم سے کم یاد رکھیں کہ کوئی بھی احسان کرے ہمارے ساتھ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور دعا شکر بھی ہے اور اس کے حق میں دعا بھی ہے، جزاک اللہ خیرن بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس دعائیہ کلمات کو اپنے ہر احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو دعا دینے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔